اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا میں رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کی شجاعت اور عورتوں کا پردہ ہر خاص و عام کے لبوں پر قصیدہ بنا ہوا تھا، مگر یزید نے یہ چاہا کہ آل رسول کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لاشوں کو پامال کیا جائے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ اس سے لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا اور ان کے دلوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کا احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کبھی شمر لعین معصوم سکینہ کے منہ پر تمانچے مارتا ہے تو کبھی کوئی ظالم بیویوں کو تازیانے مارتا ہے۔ فوج یزید امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچی اور چاہا کہ رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دیا جائے، تو بی بی زینب ان ظالموں سے آ کر فرماتی ہیں، اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے ہم سب بیویوں کو بھی شہید کر دو۔ فوجیوں نے امام سجاد علیہ السلام کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار میں گرم تھا۔ فوجی یزید نے کہا، یہ تو بہت بیمار ہے، شاید رستے کی سختی ہی نہ دیکھ پائے اور رستے میں ہی شہید ہو جائے۔ بس بیبیوں کو رسیوں میں باندھ کر اور امام سجاد علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفے اور شام لے جایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر مبارک نیزوں پہ سوار تھے اور رسول اللہ کی بیٹیاں بے پردہ قید ہو کر چل رہی تھیں اور فوجی یزید جھوم رہی تھی، خوش ہو رہی تھی۔ اب رسول اللہ کی بیٹیاں کوفہ پہنچ چکی تھیں اور ان کے استقبال میں کوفہ والے حرامی اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں اجر رسالت کے لیے کوفہ پہنچ گئے ہیں۔ بس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ والوں نے رسول اللہ کے چمن کی کلیوں کا پھولوں کے ساتھ ایسا استقبال کیا کہ وہ پاک بیبیاں زخمی ہو گئیں۔ جب ان کو دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا تو وہ لعنتی شمر سے کہنے لگا کہ امام سجاد علیہ السلام کو کیوں نہیں مارا؟ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ آخر کوئی مرد تو ہونا چاہیے جو اپنی بے بسی دیکھے۔ تو بی بی زینب نے فرمایا، اے ظالموں، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اور تمام فوج یزید کو دیکھ کے بی بی زینب فرمانے لگیں، ہاں، میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی تلوار سے اسلام کو ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اے لوگو، میرا بھائی حسین تو پوری زندگی لوگوں کو امن کا پیغام دیتا رہا، کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ، روز محشر کیا منہ دکھاؤ گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا؟ فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان مردہ لوگوں کے مردہ ضمیر بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے کہ اپنی فتح کا تماشا کسے دکھاؤں؟ کوئی ظالم کہتا ہے کہ ہمارے قید خانے میں مختار سقفی جو قید ہے، وہ کہتا ہے ہاں، مختار کو لے آؤ۔ بس جیسے ہی زنجیروں میں جکڑے مختار سقفی کو لے کے آتے ہیں تو ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ دیکھ، ہم نے آل رسول کا کیا حشر کیا ہے۔ مختار سقفی نے جب نیزوں پہ آل رسول کے سر دیکھے تو ان کو جلال آیا اور چاہا کہ اس مرجانہ کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دوں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، چچا مختار، یہ سر اکیلے نہیں، ان کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی پاک بیٹیاں بھی قیدی دربار میں موجود ہیں۔ حضرت مختار روتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، ان لوگوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں وہ ظلم کیا جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلائے گی۔ پھر ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ فتح کا جشن تو ابھی شام میں بھی باقی ہے، رسول اللہ کے خاندان کو ایسے ہی قیدی بنا کے شام لے جاؤ تاکہ یزید یہ جان لے کہ ہم نے اس کے حکم کے سامنے
رسول اللہ کے خاندان پر بھی رحم نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل ابھی باقی تھا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں سے بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام گزرتے گئے، اپنے خطبوں سے لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرتے گئے۔ وہ لوگ جو ان کو پتھر مار رہے تھے، آل رسول کے خطبوں کو سن کے ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں، یہاں تک کہ جب درباری یزید میں آل رسول کا قافلہ پہنچا تو یزید کا محل خود یزید پر لعنت بھیج رہا تھا۔ یوں یہ بغاوت پوری دنیا میں قائم ہو گئی، اور آج بھی ہر ہلال زادہ اپنے دل میں یزید کے لیے نفرت رکھتا ہے۔ آج بھی ہر مسلمان یزید لعنتی پر لعنت بھیج کر آل رسول کے غم میں اپنی آنکھوں کو نم کرتا ہے۔ سلام ہو ہر اس آنکھ پر جو غم حسین میں روتی ہے، جو رسول اللہ کی بیٹیوں کی اسیری پہ روتی ہے۔